السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے ہفتے کے روز 283 نئے کیسز کا اعلان کیا، جس سے اب تک ریکارڈ شدہ کیسز کی کل تعداد 64,102 ہو چکی ہے۔ 98 مریض کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب بھی ہوئے، جس سے صحت یابیوں کی کل تعداد 57,571 تک جا پہنچی ہے۔ آج مملکت میں 2 ہلاکتیں بھی ریکارڈ کی گئیں، جس سے ہلاکتوں کی کل تعداد 361 ہو گئی ہے۔ 77,640 نئے ٹیسٹ بھی کروائے گئے، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 6,170 رہ گئی ہے۔ امارات کی مشہور الانصاری منی ایکسچینج نے متاثرین کی امداد کے لیے 5 لاکھ درہم عطیہ کر دیے۔ اماراتی حکومت اور ریاستوں کی جانب سے لبنان میں امدادی رقم اور سامان بھجوایا جا رہا ہے۔ سانحہ بیروت کے متاثرین کی مدد کے لیے امارات کی مشہور منی ایکسچینج اینڈ ٹرانسفر فرم الانصاری ایکسچینج نے بھی 5 لاکھ درہم کی رقم عطیہ کی۔ الانصاری ایکسچینج کی جانب سے بیروت کے متاثرین کے لیے دی جانے والی رقم سلام بیروت کے امدادی فنڈ میں جمع کرائی گئی ہے، جس سے ان مصیبت زدگان کو خوراک کی فراہمی اور تباہ شدہ گھروں کی تعمیر نو میں مدد ملے گی۔ الانصاری ایکسچینج کے چیئرمین محمد الانصاری نے کہا ہے کہ ہماری جانب سے سلام بیروت فنڈ میں جمع کرائی گئی رقم لبنانی بھائیوں کی انسانی بنیادوں پر فوری مدد فراہم کرنے والی مہم کا حصہ ہے۔ بیروت بندرگاہ دھماکے کے متاثرین کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دبئی میں عوام کو سرکاری حکام سے سوالات کرنے کا طریقہ کار بتا دیا گیا۔ دبئی میں عوام اب سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سرکاری حکام سے براہ راست مخاطب ہو سکتے ہیں اور ان سے سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ ہفتے کو دبئی میڈیا آفس نے آسک ایس بی آفیشل کے نام سے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے، جس کا مقصد عوام اور سینئر سرکاری حکام کو ایک دوسرے کے روبرو کرنا ہے۔ عوام سرکاری حکام سے کسی بھی قسم کے سوال و جواب کر سکیں گے، جن کے جوابات دبئی میڈیا آفس کے سرکاری پلیٹ فارم پر جاری کیے جائیں گے۔ برج خلیفہ پاکستانی پرچم کے رنگوں سے جگمگا اٹھا۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں نے 14 اگست کو جشن آزادی پورے ملی جوش و خروش اور جذبے سے منایا۔ ان پاکستانی تارکین کی خوشیوں میں اماراتی حکومت نے بھی شریک ہونے کا فیصلہ کیا۔ پچھلے سال کی طرح اس بار پھر پاکستان کے یوم آزادی پر دبئی کا برج خلیفہ پوری طرح پاکستانی پرچم کے سفید اور سبز ہلالی رنگوں میں رنگ گیا۔ برج خلیفہ پر الیکٹرانک پاکستانی پرچم دکھانے کا مقصد امارات اور پاکستان کی دہائیوں پرانی دوستی اور مضبوط تعلقات کا اظہار ہے۔ اماراتی عوام کی جانب سے بھی مملکت میں مقیم پاکستانی تارکین کو جشن آزادی کی مبارکباد دی گئی ہے۔ دبئی میٹرو کے مسافروں کی سنگین غفلت، کرونا پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے۔ دبئی کے رہائشی دبئی میٹرو میں کرونا گائیڈ لائنز کی پابندی نہیں کر رہے، جس سے ریاست میں کرونا مریضوں کی گنتی میں دوبارہ اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ایک مسافر نے بتایا کہ کرونا ضوابط کے تحت سماجی فاصلے کو ممکن بنانے کے لیے میٹرو میں کچھ سیٹوں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تاہم بہت سے مسافر ان خالی سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب میٹرو کا کوئی اہلکار انہیں آتا دکھائی دیتا ہے تو فوراً اس سیٹ سے اٹھ جاتے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بہت سارے مسافروں پر جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی مسافر بھی چاہے تو کسی غیر ذمہ دار مسافر کے خلاف میٹرو اسٹیشن کے انسپیکٹرز کو رپورٹ کر سکتا ہے۔ دبئی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی تعداد کو بڑھانے کے لیے 2 ماڈل بس اسٹیشنز جلد مکمل ہو جائیں گے۔ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے ان دنوں 17 بس اسٹیشنز تعمیر کیے جا رہے ہیں، جس کا مقصد لوگوں کی بڑی گنتی کو پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرنے پر مائل کرنا ہے۔ اود متھا اور الستوا کے زیر تعمیر ماڈل پبلک بس اسٹیشنز 77% تعمیر ہو چکے ہیں، جو اس سال کے آخر تک مکمل ہو جائیں گے۔ اود متھا بس اسٹیشن کی تعمیر کے بعد یہاں روزانہ 1 لاکھ مسافروں کی آمد و رفت متوقع ہے، جبکہ الستوا اسٹیشن 11,912 مربع میٹر پر بنایا گیا ہے، جس کی چھت پر پارکنگ کی سہولت بھی موجود ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ایک اور کامیابی، کرونا مریضوں کے فضائی سفر کے لیے خصوصی کیپسولز متعارف کرا دیے۔
متحدہ عرب امارات نے کرونا اور دیگر وبائی امراض کے مریضوں کے لیے خصوصی قسم کے آئسولیشن کیپسولز لانچ کر دیے ہیں، جو ان مریضوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرنے کی خاطر ہوائی جہازوں کے سفر میں استعمال ہوں گے۔ ابوظہبی پولیس کے مطابق خلیج خطے میں صرف امارات نے ہی ایسے میڈیکل آئسولیشن سسٹم والے کیپسولز تیار کیے ہیں جن میں مریض کو رکھنے سے کرونا اور دیگر امراض کا پھیلاؤ نہیں ہو سکے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔